صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتابہ الکریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ خالق مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کہ آج 11ویں شب رمضان میں ہم لوگ جو قرآن پاک کا حصہ سنیں گے نماز تراویح کے اندر، وہ یوں کہہ لیں کہ تقریباً 13ویں پارے کا نصف ہے، 14ویں پارے کا کوئی 3 پاؤ ہے، جس میں سورۃ الرعد کا کچھ بقیہ حصہ ہے، سورہ ابراہیم مکمل ہے، سورہ ہجر مکمل ہے، اور سورۃ النحل کا بھی اچھا خاصا اس میں حصہ ہے، 16 رکوع میں سے تقریباً کوئی 10 رکوع انشاءاللہ العزیز۔ دروشی پڑھ لیجیے تبرکاً۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الرعد میں ہے شروع میں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قدرت کی بے مثال جو شاہکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی نشانیاں، ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی شاہکاروں کا ذکر ہے کہ بغیر ستونوں کے وسیع اور بلند آسمان، اتنی بڑی کائنات کے نظام کی تدبیر، سورج اور چاند کی ایک خاص ضابطے کے تحت گردش، وسیع و ریز پھیلی ہوئی زمین، اونچے اونچے پہاڑ، جوش سے بہتے ہوئے دریا اور نہریں، ہر طرح کے پھل اور میووں کے جوڑے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والے کھجور کے 2 درختوں کے پھلوں کے مختلف ذائقے، رات اور دن کا الٹ پھیر یعنی رات اور دن کا آنا جانا، زمین کی مختلف قطعات میں تقسیم، کہیں کھیت ہیں، کہیں باغات ہیں، کہیں معدنیات ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے مثال شاہکار ہیں، یہ ماسٹر پیسز۔ یہ سب اللہ کی معرفت اور اس کے لیے شکر کے جذبات پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا اور مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ تعجب ہے کافروں پر کہ اس اعتراض پر کہ وہ یعنی کافر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ گویا ان کی مت ماری گئی ہے۔ تعجب ہے اس بات پر، ایسے لوگ اصل میں اللہ کی ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تو ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہٹ درمی سے اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دوسرے رکوع میں ہے کہ حق و باطل کے لیے مثال بیان کی اللہ پاک نے، کہ ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ وہ مثال ہے پانی پر جو ابھر کر آنے والے جھاگ کی، یا دھاتوں کو پگھلاتے وقت ان پر پیدا ہونے والے جھاگ کی۔ پانی یا دھات باقی رہتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، جھاگ سوکھ کر اڑ جاتا ہے۔ اس مثال میں پانی یا دھات جو ہے وہ حق ہے اور جھاگ باطل کی مثال۔ بقا صرف حق کے لیے ہے، باطل کبھی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی ہے، باطل نیست و نابود ہو کر رہا۔ حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ موجود ہے، باطل کا ساتھ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدترین انجام ہے۔ ان کی طرف سے کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ بطور فدیہ قبول نہیں کرے گا، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم قرار دیا، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ رکوع نمبر 3 کا عنوان ہے کہ حق کا ساتھ دینے والوں کو صفات بیان کی اللہ پاک نے سورۃ الرعد میں۔ تیسرے رکوع میں حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات کا بیان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حق کی معرفت کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن ہے، وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، ہر وقت اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر حق کی راہ میں آنے والی ہر مشکل پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک فرمانے جنت کے رہنے والے باغات ہیں، وہ ریزیڈینشلز گارڈن ہیں کہ جہاں ان کے لیے ان کے ساتھ ان کے نیک والدین، ان کی اولاد اور بیویاں بھی ہوں گی۔ اس کے برعکس حق کے دشمن وہ ہیں جو اللہ کے کیے گئے عہد کے پاس نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم نہیں رکھتے جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دنیا میں اللہ کی لعنت ہے اور وہ آخرت میں ان کے لیے بہت برا انجام ہے۔ رکوع نمبر 4 کا خلاصہ ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اس سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون مادی نعمتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا کر فرمائشی معجزے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ یہ معجزے دکھانے پر قادر ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس قرآن کی تاثیر سے پہاڑ حرکت میں آ جائیں
زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور مردہ لوگ زندہ ہو کر گفتگو کرنے لگے، لیکن اللہ ایسے معجزے دکھا کر زبردستی لوگوں کو ہدایت پر نہیں لانے والا، یعنی یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اصل میں ہم یہ مضمون پیچھے کئی دفعہ دیکھا ہے، پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ قوم کے کہنے پر کوئی معجزہ دکھا دے پھر ان کی مہلت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، پھر ان کے پاس وقت نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے کہ ان کے بار بار اصرار کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ میں ایسی فرمائش پوری کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ اس بات پر قادر ہے لیکن ایسا کرے گا نہیں۔ ان کافروں کو اپنے انکار کی وجہ سے پے بپے صدمے دیکھنے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر یعنی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس وعدہ کو پورا کر کے رہے گا، اور اللہ نے وعدہ پورا بھی کیا۔ رکوع نمبر 5 کا عنوان ہے کہ حق کے مخالفین کا برا انجام۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ کس کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں۔ مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا، کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس متقیوں کے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے جس کے میوے بھی دائمی ہیں اور سائے بھی۔ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے جو کوئی کام ضروری ہیں اللہ تعالیٰ ان کام کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب میں ایسے حق پرست بھی ہیں جو نزول قرآن پر باطنی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں۔ وہ جو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ایسے کریں، چلیں ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا یعنی ان کی سوچ تھی۔ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں، اگر بالفرض میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی، تمہاری بات مان لی، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی بھی حمایتی یا بچانے والا نہیں ملے گا۔ میں خود گویا سب سے پہلے پابند ہوں اس حکم کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اپنی طرف سے تو کوئی بات کہی نہیں جا رہی۔ جیسے قرآن پاک میں آیا نا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کچھ بولتے نہیں ہیں مگر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی۔ اس لیے پھر وحی کی دو جو ہے نا وہ صورتیں بتائی جاتی ہیں، ایک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن پاک، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جو ہے اللہ کی طرف سے، اس کو بھی وحی کی حیثیت حاصل ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی یعنی حدیث پاک۔ رکوع نمبر 6 میں ہے کہ حق کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے اللہ نے دھمکی دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں تک حق کو پہنچا دینا ہے، نہ کہ ان سے منوانا۔ مشرکین فرمائشی معجزات دکھانے کا تقاضا کر رہے تھے، جواب دیا گیا کہ معجزہ دکھانا رسول کے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ مشرکین کو ان کی ریشہ دوانیوں کی ضرور سزا ملے گی، البتہ اس کے لیے ایک وقت طے ہے اللہ کے ہاں، اللہ جسے چاہے باقی رکھے گا اور جسے چاہے گا مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک حق کا پیغام پہنچاتے رہیے، ان سے ان کے جرائم کا حساب لینا اللہ کے ذمہ ہے۔ دشمنان حق کو خبردار کیا گیا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے جو اثرات وہ گھٹتے جا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں کا برا ہی انجام ہوا اور ان کی سازشیں ناکام ہوئیں اور وہ دنیا میں رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی انجام بد سے دوچار ہوں۔ دشمنان حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے، اور اہل کتاب کے سلیم الفطرت لوگ بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے لیے مشرکین مکہ کی گواہی جو ہے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے رسالت کی، مشرکین مکہ کی گواہی اس کے حوالے سے اس کی کوئی محتاجگی نہیں، ضرورت نہیں۔ سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے رکوع کا عنوان ہے حق جو ہے اہل حق ان کے لیے بشارت اللہ کی طرف سے، اور پھر نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ البتہ کافروں کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کسی کلمہ گو مسلمان میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی عملی اعتبار سے کافر ہی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دے۔
گویا کہ ہر داعی کو اپنی دعوت کا اولین مخاطب، جسے سب سے پہلے اس کو دعوت دینے کے لیے جو فیلڈ چننا ہے، وہ ایسے لوگ ہوں جو اس کے ہم زبان لوگ ہوں، تاکہ وہ دعوت کا حق ادا کر سکیں۔ رکوع نمبر 2 اس کا عنوان باندھا گیا ہے کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ دوسرے رکوع میں تمام انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جناب سے اور مزید نوازے گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا۔ اگر سب کے سب انسان ناشکری کریں اللہ تعالیٰ کی، تو تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مزید ارشاد ہوا کہ اللہ نے کئی رسول بھیجے، لیکن کامن رسولوں کی دعوت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ رسولوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ چاہتا ہے کہ تمہیں سلامتی دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ قوموں نے جواب دیا کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہمیں باپ دادا کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے سامنے کوئی واضح معجزہ لاؤ۔ رسولوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے۔ معجزہ دکھانا ہمارے نہیں بلکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہم تو بس اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کے خزانوں کے جو ہے نا وہ ہمارے اللہ کے خزانے ہمارے ہاتھ میں۔ رکوع نمبر 3 میں جو آیات ہے 13 تا 21، جو عنوان ہے اس کا کہ دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ کافر قوموں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے رسولوں کو بشارت دی کہ ہم ان کافروں کو ہلاک کریں گے۔ اللہ نے رسولوں کی مدد فرمائی، قوموں کو دنیا میں برباد کیا۔ اب روز قیامت ایسا عذاب دے گا اللہ کہ شدید تکلیف میں مسلسل مبتلا ہوں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی جو اذیتوں سے نجات دلا دے، کہ جب مر جاتا ہے بندہ تو بس اب اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، اس کو تکلیف احساس ہی نہیں ہوگا۔ وہ جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے جو عذاب کی ہولناکی بیان کی ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جلدیں چمڑیاں جھل جائیں گی ہم ان کو اور چمڑیاں اور کھالیں دے دیں گے تاکہ ان کو عذاب کا مزہ مسلسل چکھے۔ دنیا میں ہم سن لیتے ہیں کہ فلاں کو جناب حکم ہو گیا کہ اس کو 10 دفعہ پھانسی دے دو، 12 دفعہ دے دو، 20 دفعہ دے دو، 100 دفعہ دے دو۔ وہ تو ایک ہی دفعہ ہے، باقی تو بس وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہ ایک حرکت کرنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پریکٹیکلی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، یعنی جب موت آنی نہیں ہے تو پھر وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھ۔ وہ اللہ کے ہاں پہنچ کر جو فیصلہ ہونا ہے نا، پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مزید فرمایا کہ کافروں کو، دکھاوا کرنے والوں کو یا حرام کمانے والوں کی نیکیوں کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو، اور روز قیامت تیز ہوا چلے گی اور اس راکھ کے ڈھیر کو وہ بکھیر کر رکھ دے گی۔ روز قیامت دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم نے تو دنیا میں تمہاری پیروی کی، کیا تم ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے، آج تو ہم سب عذاب میں گرفتار ہیں۔ خاموش رہیں، یہ فریادیں کریں گے، اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں دیندار لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ خود بھی پھر کامیاب ہوں گے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی کامیاب ہوں گے۔ رکوع نمبر 4 میں ہے کہ شیطان کے اپنے پیروکاروں کو ملامت۔ کل قیامت کے روز جو ہے نا شیطان بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے برات کر دے گا کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں تمہیں کوئی برائی کی دعوت دی، بس میں نے تو تمہیں صرف جو ہے نا وہ تمہارے جذبات کو بھڑکایا تھا، تمہیں صرف تھوڑا سا اس میں نے کچھ وہ خوش نمائی سے کر کے دکھائی تھی، تم خود ہی لگے ہو ادھر۔ چوتھے رکوع میں اس ملامت کا ذکر ہے کہ جو شیطان روز قیامت اپنے پیروکاروں کو اس وقت کرے گا کہ جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا۔ شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا کہ میں نے تو تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بہت بخش دے گا، مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، بلکہ تم نے خود ہی میری پیروی کی تھی۔ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ حیرت ہے حضرت انسان پر کہ غلطی کرے خود اور الزام شیطان پر۔ یعنی انسان دیکھے نا تو اللہ نے کوئی شیطان کو ایسی کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ پکڑ کے کسی کو لے جائے، اٹھا کے کہیں پہ لے جائے۔ بس یہ ہے کہ وسوسہ اندوزی کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، احساسات کو، جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ البتہ جب انسان خود کسی برائی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا قصوروار خود انسان ہی ہے، کیونکہ اگر شیطان ہے
تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر اور نفس کو بھی اور پھر فرشتوں کی ایک جماعت کو بھی لگایا ہوا ہے. یعنی ایک طرف اگر اس کا دل اندر سے جو ہے نا وہ برائی کی دعوت ملتی ہے تو ساتھ ہی اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی آواز بھی اس کو دی ہوئی جو اس کو متنبع کرتا ہے کہ بھئی بندے کا پتر بن، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اب انسان جب کچھ عمل کرتا ہے تو اس میں اپنا ہی اس کا قصور ہے. اگر کوئی غلط عمل کرتا ہے، اسی طرح سے اگر نیک عمل کرتا ہے تو خود ہی اس کا فائدہ اس کو ملے گا. شیطان کی پیروی کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، جبکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اچھے نظریے کی مثال ایک ایسے شاندار درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوں. گمراہ کن نظریے کی مثال اس جھاڑ جھنکار کی سی ہے جو ایسی زمین پر اگایا کرتا ہے اور پھر تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. اللہ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں عزت پاکیزہ نظریات کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ہی عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک قرآن کے ذریعہ قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا. آج بدبختی سے یعنی اتنے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود اور ان کے پاس وسائل ہونے کے باوجود، مین پاور ہونے کے باوجود، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو کیا ہی بات ہے، ہمیں یہ غرہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے نا وہ پوری دنیا کی یعنی بہترین فوج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے مسلمانوں کی دنیا میں وہ عزت، وہ ویلیو، وہ مقام نہیں ہے. کیوں؟ اصل میں ہم نے اللہ کے دین کو یعنی قرآن مجید کو خاص طور پہ چھوڑ رکھا، عملی طور پہ چھوڑ رکھا. رکوع نمبر 5 میں ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. لہذا اہل ایمان کو تلقین کی یہ کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں انفاق کر کے ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں کہ جس روز کوئی تعلق داری یا کوئی لین دین کام نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، مثلا آسمان، زمین، بارش، کئی طرح کے پھل، سمندر، کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، رات، جن جیسی یہ تمام نعمتیں انسانوں کے فائدے کے لیے. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناسا جو ایک خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے، کوئی یوں کہہ لیں کہ کوئی 12 سے 15 سال ہو گئے اس بات کہ اس نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ آج تک جتنی ایکسپلوریشنز ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر، پوری یونیورس کے اندر، جتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں اپنا جو ہے نا وہ ذہن لڑایا ہے اور معلومات حاصل کی ہیں، ان ساری معلومات کو ایک طرف رکھا جائے اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے یا بنانے والے نے رکھا ہے اس سارے کو ایک طرف دیکھا جائے تو ابھی تک جو ٹوٹل ریسرچ ہے نا انسان کی پوری کائنات کے بارے میں ناٹ مور دین 3%، 3% سے زائد کے بارے میں انسان نابلد ہے، نا آشنا ہے، پتہ ہی نہیں. تو جیسے جیسے اب یعنی کہ انسان کی وہ رسائی بڑھتی چلی جائے گی تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جو نا حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے. اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے. اور اس میں بھی 3% میرے اور آپ جیسوں کے لیے نہیں، بہت بڑے بڑے ذہین لوگ کہ جن کو اللہ نے مطلب ایک بے انتہا جو ہے نا وہ صلاحیت دی سوچنے سمجھنے، انہوں نے آج تک کائنات کے بارے میں جتنا علم حاصل کیا ہے یہ 3% سے زیادہ نہیں ہے معلومات جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو رکھی ہیں. اور تحقیقاتی ادارہ کون ہے؟ دنیا کا ہے کہ جس کو ایک مسلمہ حیثیت حاصل ہے آج کی دنیا میں کہ جتنا کچھ کائنات کے اندر ہے نا انسان کی ریسرچ بس ابھی اتنی سی. رکوع نمبر 6 میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ مناجات ہیں کہ چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات بیان کی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما دے. اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا. میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیرے اس محترم گھر کو آباد کریں. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عالم پیری میں یہ آخری بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی سعادت مند بیٹے عطا فرمائے. مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. بخشش فرما دے میری بھی، میرے والدین کی بھی، تمام اہل ایمان کی، اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرمانا جب تمام انسانوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہو. رکوع نمبر 7 اس کا عنوان ہے کہ روز قیامت نافرمانوں کا برا حال ہوگا.
7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں ہے۔ روز قیامت خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے دل دہشت سے لرز اٹھیں گے، وہ التجا کریں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے تاکہ وہ رسولوں کی پیروی کر سکیں۔ ان کی یہ درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور گندک کا لباس پہنایا جائے گا، جس سے جسم جو جہنم کی آگ کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ آگ ان پر پوری طرح چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہر جان کو اس کے جرائم کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد یہ ہے، ان کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آخرت آ کر رہے گی جس میں ہر انسان اپنے اعمال کی جواب دہی جو ہے نا وہ کرے گا، اس کو پیش ہونا ہوگا اللہ کے سامنے۔ ہمیں اس روز اللہ تعالیٰ رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ 14واں پارہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ تو اس پارے کے اندر سورۃ الحجر بھی ہے جس کے 6 رکوع ہیں، سورۃ النحل بھی ہے جو کہ کوئی 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الحجر ایمانیات کا مؤثر بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کے بارے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دیتے ہوئے آگاہ کیا گیا ہے کہ ان پر قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے اس کلام کو خود ہی محفوظ رکھے گا، یعنی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ کوئی قیامت تک اس قرآن مجید میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو چھپا سکتا ہے۔ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا متن وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا۔ ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ تاریخ میں بہت ہی کنٹروورشل شخصیت جو ہے نا وہ کے طور پر سامنے آئی، لیکن ایک واقعہ ان کی شخصیت کا کہ بہت جلالی طبیعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعراب کا کام جو ہے نا قرآن پاک ان سے لیا۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا نا کہ یہ شخص اتنے بڑا کام کر رہا ہے تو ایک وفد بے شمار تحائف دے کر ان کی خدمت میں بھیج دی۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھئی کس طرح آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایک تو تحفے لے کر آئے ہیں اور بس کوئی آپ سے۔ انہوں نے کہا بات بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی وہ جی کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بہت عظیم کام کر رہے ہیں، ہم تو بس ایک چھوٹی سی ڈبکی لگانا چاہتے ہیں۔ اوکے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جی کہ سورہ کہف ہے نا قرآن مجید کے اندر، تو یہ ظاہری بات ہے قیامت تک قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا۔ اس کے اندر جب وہ یہودیوں کی بستی کا ذکر آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے ساتھی یوشع ابن نون اور پھر اللہ کے ایک نیک بندے جو حضرت خضر علیہ السلام، تو وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ جس وقت اس بستی کے اندر گئے نا تو ان کو جب بھوک پیاس محسوس ہوئی، انہوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگا تو انہوں نے چٹا انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ تو قرآن پاک میں اس کے لیے الفاظ ہیں فَأَبَوْا، جیسے وہ شیطان کے بارے میں آتا نا ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا یعنی شیطان نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، واستکبر اور شیطان نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جو ابا کا لفظ ہے نا یہ ایک شیطان کے لیے آیا ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ابو، فَأَبَوْا، یعنی ان سب نے انکار کر دیا، بالکل ٹوٹل ساری بستی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو کوئی مہمان نواز ہو۔ یہ یہودیوں کی خصلت بتائی۔ تو کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی نا اس میں وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ دیکھیں نا جی کہ اس وقت کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں، کیونکہ پھر میں کیا کروں؟ ان نے کہا آپ ایسے کریں، یہ جو نقطہ ہے نا نیچے، اس نقطے کو اوپر اٹھا کے رکھ دیں اور 2 کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فَأَتَوْا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سب نے ویلکم کیا، آؤ وقت کیا، آؤ جی آؤ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ کہنے لگا اچھا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو؟ کہنا جی ہاں۔ کہتا ٹھیک ہے تو بیٹھو۔ اندر گیا، تلوار لے آئی، جتنے بھی یہ 7 8 9 10 یا 3 4 جتنے بھی بندے وفد میں سب کے سر قلم کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے، معجزہ ہے۔ جو قرآن پر خدا نخواستہ ایمان نہیں بھی لاتا نا، ایک بات ضرور مانتا ہے کہ یہ کتاب وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی نقطے کا شوشے کا بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی مائی کلال کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کی ایک ناپاک جسارت ہوئی جو ہے نا وہ بہت بڑے لیول پر وہ افریقن کنٹری سے کام شروع ہوا۔ انہوں نے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی کہ کسی طرح نا قرآن پاک کو نا وہ بس اٹھا لیا جائے، غائب کر دیا جائے، ان کو کہیں بھی نہ ملے، نہ مسجد میں ملے، نہ گھر میں ملے، نہ کوئی مارکیٹ میں ملے۔ وہ بھر بھر کے ٹرالے
جو نہ جا رہے ہیں۔ ایک دن کسی نے پوچھا ان سے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، تو ان کو بتانا پڑ گیا کہ ہمارا یہ مشن ہے۔ ان کا پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہے۔ چلو یہ تم ایسے کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاؤ گے، لوگوں کے سینوں میں جو محفوظ ہے اس کا کیا کرو گے بھائی؟ اور یہاں 80-90 سال کا ایک بزرگ عالم دین مفتی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے 8-9 سال کا بچہ جناب ان کی غلطی نکال لیتا ہے۔ تو قرآن کی شان ہے، اس میں وہ مفتی صاحب بڑے نہیں ہیں، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ بس پھر ان کو سمجھ آئے گی نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم یہ نہیں ختم کر سکتے۔ رکوع نمبر 2 میں ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان پر ستارے بنائے جو آسمان کی زینت ہیں، اور وہ حفاظتی چوکیاں ہیں جہاں سے فرشتے ان سرکش شیاطین کو مار بگاتے۔ دیکھا ہوگا کبھی آپ نے آسمان میں ایسے کر کے وہ شہاب ثاقب جو ہے نا وہ پھینکا جاتا ہے، ان کے پیچھے جو ہے نا وہ گرز مارا جاتا ہے، گویا کہ جو اوپر جا کر کچھ غیب کی خبریں اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے پھر فرشتے جو ہے نا اللہ کے حکم سے ان کو پھر بھسم کرتے ہیں۔ زمین سے اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا فرمایا۔ اللہ کے پاس اس رزق کے خزانے ہیں، لیکن وہ اسے ضرورت کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے۔ پانی جیسی نعمت کا اللہ نے ایک گردشی نظام بنایا جس سے ہم سارا سال تازہ پانی حاصل کرتے ہیں، ورنہ ہم خود اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کا پانی جمع نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ساری نعمتیں وقتی ہیں اور فانی ہیں۔ روز قیامت اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کیا یا نہیں، نعمتیں استعمال کر کے ہماری اطاعت کی یا نافرمانی کی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ بے شمار نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں، بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں تو خود نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک وقت وہ جب آیا نا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، تو کچھ صحابہ کرام چلے گئے کہ ہمارے حالات تو بڑے ماڑے ہیں، اتنی سختیاں ہمارے اوپر، کون سی نعمتیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو گرمیوں میں گڑھے کا، اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسی کوئی نعمتوں کا ذکر کیا، ایک دم پتہ چلا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ایک اللہ والے نے کسی اپنے مرید کی جو ہے نا وہ تربیت کے لیے وہ آیا جناب، بڑی دعائیں دیتا ہوا کہ جی مارے گئے، کھپ گئے، مر گئے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، مر گیا، ہائے اوئے، اس طرح کی باتیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں مر گیا، میں بھوکا مر گیا، یا میں جناب میرا کوئی حال نہیں ہے۔ ابھی صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تو سوچے تو تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں، اس نے بزرگ نے کہا بھی بندہ دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ کون لینے کے لیے تیار ہوگا؟ ایک نے کہا تھا جی وہ بزرگوں میں لے لوں گا 2 لاکھ روپے کی مسئلہ۔ ان نے کہا چلو ٹھیک ہو۔ ان کا یار سنا ہے کہ گردہ جو ہے نا 2 ہوتے ہیں تو ایک گردے پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، تو کسی ضرورت مند کو گردہ کوئی انہوں نے کہا جی میں لے لیتا ہوں 4 لاکھ کا مثلا۔ ابھی کچھ اور بات کرنی تھی، ایک دم بندے کو ہوش ہے، ان کو مجھے معاف کر دیجئے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں نے تو سوچا ہی نہیں، اس طرح میری دھیان ہی نہیں گیا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقتی جو چیز ہے تو اس کو مل گیا، مجھے نہیں ملا۔ یہ نعمتیں تو میرے پاس، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ مجھے تو 2 آنکھیں صحیح سلامت دی ہیں، میں گردے بھی میرے اندر ہے، اور بھی کن کن چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے۔ اور ابھی پتہ چلا کہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا اتنے لاکھوں کی مالیت کی تو چیزیں پڑی ہیں، اور میں کہتا ہوں مر گیا ہے، کچھ نہیں۔ رکوع نمبر 3 میں ہے کہ عظمت انسانی کی سبب جو ہے، جو اصل انسان کی عظمت ہے وہ روح ربانی ہے، جو ہمارا اندر جو ایک اسپرچول جو سسٹم ہے، جو اللہ نے ہمارا وجود بنایا روحانی، یہ انسان کی اصل عظمت ہے۔ تیسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا کہ یہ قصہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس رکوع میں یہ امتیازی نقطہ بیان ہوا ہے کہ انسان کی اصل عظمت روح ربانی کی وجہ ہے۔ اس کی اصل عظمت اس کے اندر جو روح ربانی ہے، کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں جب آدم علیہ السلام کو سوار دوں گا تو اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں گا، تو تم سب پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان محض ایک حیوان ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے خاکی وجود میں اللہ نے اپنی طرف سے روح ڈالی ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنا دی ہے۔ ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ اس نے کہا کہ انسان صرف ایک حیوان کی ایک ترقی یافتہ ایک ریفائنڈ شکل ہے، یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ اور ڈارون کی بیوی کے کچھ خطوط ہیں جو مطلب منظر عام پر آئے تھے، یعنی کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ایک وہ سیل ہے جس کے اندر کہ یہ چیزیں محفوظ ہیں، ہسٹری کا حصہ ہیں، ریکارڈ پہ۔ تو اس میں لکھا کہ جب اس کا ایک بچہ پیدا ہوا
تو وہ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ ایک چڑیا گھر کے اندر لے کے جاتا ہے، ادھر بندروں کے بھی جو ہے نا وہ بچے اس کے ساتھ وہ بٹھا کے اس کے ساتھ ایسے اس کی ریزمبلنس اس کی مشابہت کرتا کہ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہا ہے، اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو اس کی بیوی نے اس کے ایک بڑے گہرے دوست کو خط لکھا کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ ڈارون کیا ہو گیا اس کو، یہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور بندر کے بچوں کے ساتھ ملا کے چیزیں نوٹ کرتا ہے کہ یہ اس طرح کر رہا ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے. یعنی ایک دفعہ میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، میں کہ سر یہ کبھی یعنی یہ ڈارون یا اس طرح کے شخص کو یا اس طرح کے لوگوں کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی انسان نہیں ہے، وہ بندر ہے، یعنی کہ بندے کے لیے ڈوب مرنے کا اور شرم کا مقام ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں وہ اسی بات پر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بندر ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے ایک کتاب دیکھی، اس میں کوئی 20 شکلیں بنی ہوئی ہیں ایسے کر کے، ایسے بالکل ایک سیکوینس کے ساتھ. بندر سے شروع ہوتی ہے، تھوڑی تبدیلی، آخر میں کرتے 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 بالکل ایسے لگتا ہے جیسے واقعی یہ بندر سے کوئی خدا نہ خواستہ انسان بن گیا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو اس کی اصل معلومات تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ خدا نہ خواستہ انسان تو بندر نہیں ہے بھائی، انسان تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے. رکوع نمبر 4 میں ہے کہ اللہ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے. چوتھے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ جب اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے درمیان دنیا میں کوئی رنجش ہوگی تو اسے ختم کر دے گا ان کے دلوں سے، اور وہ جنت میں محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح ساتھ رہیں. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں بھی بیان کی ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. ہمیں اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کی کسی شان کا ایک شان کا مستحق بنانا ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کی رحمت میں داخل کر دے گی اور اللہ کی نافرمانی دردناک عذاب سے دوچار کر دے گی. اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 5 میں ہے کہ ہم جنس پرستوں کا برا انجام. 5ویں رکوع میں قوم لوط علیہ السلام پر بدترین عذاب کا ذکر ہے کہ وہ قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا. میں بڑی معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے آج کا جو ہمارا جدید دور ہے نا، دیکھا جائے تو وہ اس جہالت والے دور سے بھی کچھ بہت آگے گزر گیا ہے. اس وقت تو صرف یہ ہم جنس پرستی میں صرف ایک جو ہے نا وہ گیز کا معاملہ تھا، یہاں پر تو وہ جو ہے نا اس سے بھی آگے وہ لیڈیز میں بھی معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر جنہیں قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، 2 عورتیں آپس میں شادی کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا لیکن قوم نہیں سمجھی. اللہ نے نزول عذاب کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بھیجا. قوم نے انہیں بری نیت سے چھونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکلنے کا کہا کہ تم نکل جاؤ راتوں رات. وہ نکل گئے سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ قوم کے ساتھ پیچھے رہ گئی، یعنی اس بیوی کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی. پھر فرشتوں نے اس قوم کی بستی والوں کو الٹ دیا اور پتھروں کی بارش نازل فرما کر اسے تباہ و برباد کر دی. اس رکوع میں ان جنگل والوں کو پر بھی جو عذاب کا نزول کا ذکر ہے کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا. رکوع نمبر 6 میں ہے کہ اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کی سازشوں اور شرارتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں. اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی صورت میں ایسی پیاری ایک صورت عطا کی ہے کہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں. 7 من المثانی، 7 آیات ہیں اور آپ دیکھ لیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو القرآن العظیم کہا. ان کی تلاوت سے سکون قلبی حاصل کیجئے، اپنے ساتھیوں پر شفقت اور نرمی سے توجہ دیجئے، اپنی تبلیغ کا کام انفرادی سطح سے آگے بڑھا کر علل اعلان کیجئے، مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، ان سے ہم خود نمٹ لیں گے. اپنے رب کی بندگی زندگی کے آخری سانس تک کرتے رہیے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.